بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا بس وقت لینا چاہوں گا کہ جب بھی نعرہ لگانے کی بات آتی ہے کہ نعرہ رسالت لگایا جائے تو ہم سب کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اظہار کرتے ہیں کہ آپ جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی جب آواز ہے، جو ان کے پیغام ہے، کیا اس پر بھی ہم ان کے ساتھ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں جس طرح سے نظر آنا چاہیے یا نہیں نظر آ رہے ہیں؟ یا کبھی کبھی ہمارے خود بھی تھوڑا سا ٹکراؤ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ آج لیکن ان کی عظمت کے ہی حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اے ایمان والو کر کیا مخاطب کر رہا ہے. اس پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آغا؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 جہاں پر بہت ہی اہم پیغام ہے، چاہتے ہیں کہ آپ پہلے تلاوت نور کریں، اس کے بعد ہم لوگ سوال کو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جی ایمان والو، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بات بھی نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. اگر آپ غور کریں اس آیہ کریمہ میں ادب نبی، احترام نبی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نبی کے حضور میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اسی طرح نبی اگر خاموش بھی ہوں اور نبی نہ بول رہے ہوں پھر بھی تمہاری آواز اتنی بلند نہ ہو کہ جو بے ادبی ہو نبی کی، چونکہ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے بے احترامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. تو کیا ایسا کچھ واقعہ پیش آیا تھا؟ کیونکہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں، اور یہاں تک حکم دے رہا ہے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کریں. تو کیا اس طرح کا کچھ ہوا تھا؟ جی، شان نزول اس آیہ کریمہ میں کئی شان نزول بیان کیے. چونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت کم ہے لہذا بہت مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. طائفہ بنی تمیم کے لوگ اپنے قبیلے سے نکل کر آئے. اب ظاہر سی بات اس زمانے میں جو گھر ہوتے تھے وہاں پر ڈول بیر اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں. لوگوں نے تیز آواز میں کہا یا محمد، اے محمد نکلیے. یہ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا یہ انداز نہیں ہے. اے محمد آپ نکلیے، ہم آپ سے مفاخرہ کرنے آئے. مفاخرہ کہتے ہیں فخر فروشی کہ میرا خاندان ایسا ہے، میرے خاندان میں فلاں شاعر ہے، میرے خاندان میں فلاں خطیب ہے. اس طرح کا افتخار فروشی آیت نبی کے حضور میں کرنے کے لیے، اور اس طرح نبی کو انہوں نے آواز دیا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں ادب رسول یہ نہیں ہے. رسول کے حضور میں اس طرح باتیں نہیں کی جاتی کہ جب رسول کو آپ آواز دیجئے تو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح آواز دو. لہٰذا اس عمل کے نتیجے میں نے اس کے شان نزول اور بھی بہت کچھ ہے. اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کئی حکم دیا. پہلی چیز لا ترفعوا اصواتکم، یعنی نبی بول رہے ہوں ہم بھی بولنا چاہ رہے ہوں، ہماری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. یہ ایک مرحلہ. پھر ولا تجہروا لہ بالقول، نبی خاموش بھی ہوں پھر بھی حضور نبی میں اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے. لیکن دو لفظوں کا فرق سمجھ میں آنا چاہیے. نبی بول رہے ہوں تو ہماری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، نبی خاموش ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی آپ نبی کے حضور میں وہ تیز آواز میں اگر آپ بات کرتے ہیں یہ بے احترامی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. گویا آپ کہہ لیجئے کہ یہاں پر اس آیہ کریمہ میں ایک اہم پیغام جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا احترام کرنا بے شک اور ہونا ان کی چاہیے، عظمتوں کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا. اور جیسا کہ آپ اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیے، آپ غور فرمائیے جتنے کلمات اور جتنی باتیں رسول اکرم نے مولا متقیان کے بارے میں ارشاد فرمائی، کسی کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ مولا متقیان کو پیغمبر نے کہا میرے نفس ہے، بالکل مولا متقیان کو کہا یا علی میری مدد کیجئے. یعنی جتنے کلمات اور جملات مولا متقیان کے لیے ارشاد فرمائے، کائنات میں کسی کے لیے نہیں ارشاد فرمایا. لیکن وہی حضرت امیر پیغمبر کی بارگاہ میں کیا فرماتے ہیں؟ انما عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. آپ ادب دیکھیے، یعنی جتنے کلمات پیغمبر نے مولا متقیان کے بارے میں ارشاد فرمائے، کائنات میں کسی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا. اور وہی حضرت امیر جب پیغمبر کی بارگاہ میں پیغمبر کی باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں، میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. حتی میں ایک جگہ پر اور دیکھا تو میں عرض کروں، چونکہ نبی اکرم کا احترام بہت ضروری ہے، جو آج کے زمانے میں بھی آج کے زمانے میں کچھ لوگ تو ایسے بھی مطلب زمانے میں بھی دیکھیے احترام کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام آ جائے تو ہم درود پڑھیں، صلوات پڑھیں. یہ حتی نبی اکرم کرتے بھی الحمدللہ یہ کلچر ہے کہ ہم نبی کا جب نام آ جائے تو نبی کا نام، حتی نام لینے میں بات آ گئی تو عرض کر دوں، کبھی کبھی ہم لوگ نام محمد لکھتے ہیں، آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھتے. یہ لکھیے، احترام دکھائیے. ظاہری احترام جب آپ دکھائیں گے تو یہ ظاہری احترام آپ کے دل تک جائے گا. لہذا روایات میں اگر آپ کو احترام نبی دیکھنا ہے تو احترام نبی آ کر مولا متقیان کی بارگاہ میں دیکھیے. حتی امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں ایک شخص نے آ کر بتایا کہ مولا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. حضرت نے فرمایا اگر تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو اب اسے دشنام اور گالی مت بکنا، اسے مارنا مت. اور روایت کا جملہ ہے حضرت نے محمد محمد کہتے کہتے اتنا سر جھکا لیا کہ قریب تھا آپ کی پیشانی زمین پہ لگ جاتی، اور آپ نے فرمایا میں، میرے والدین، میرا مال، میری اولاد سب نبی اکرم پر قربان ہو جائے. یہ ہے احترام نبی سے. یہ ہے احترام نبی، اور پیغام بھی اور بہت اچھے سے طریقے سے بتایا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. میں خیال سے ایک سوال کر لوں، اجازت ہے؟ بسم اللہ. مطلب آج بھی ہم لوگ جب بزم مصطفیٰ سجاتے ہیں تو بڑے عزت اور احترام دی جاتی ہے. جب نام آتا ہے جیسے آپ نے کہا درود بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور پڑھنا بھی چاہیے، بہت ضروری بھی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کچھ جو بیان ہوتے ہیں نا، اس میں مطلب جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم کو وہ تہذیب کیوں نہیں نظر آتی. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حد سے زیادہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پیغام پہنچانا ہے یا ان کا نام لینا ہے تو وہ تہذیب نظر نہیں آتی. تو کیا یہ حکم وہاں پہ نہیں ہوتا کہ جب آج بھی یہی حکم ہے؟ یہ کلن ایک حکم ہے کہ پیغمبر کا احترام کرو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں ہمیں دیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا. یہ ہزاروں بھی میں عدد کے مطابق نہیں، کروڑوں اربوں نہ جانے کے، لیکن اللہ نے پیغمبر کو بھیج کے کہا لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنین پہ احسان کیا جو اپنے نبی کو بھیجا. اب اس عظیم نبی کا نام جب لیا جائے یا تحریر میں یا بیان میں تو خیال کیا جائے کہ حضرت کا نام نہایت احترام سے، جس قدر آپ کو احترام آتا ہو، جس قدر آپ کو تعظیم کے کلمات آتے ہوں، اتنے ہی احترام سے نبی اکرم کا نام لیا جائے. اگر بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. اس پروگرام کو سلام اور دعا کے ساتھ یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دن میں چند پروگرام اور باقی ہیں، وہ بھی آپ تمام کے حوالے ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کے پیغام اور حکم اور کیا کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو یہ کرو، اے ایمان والو یہ کرو. کچھ ہی ایپیسوڈ بچے، انشاءاللہ اس میں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.